ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم یہاں سے پڑھتے ہیں حضور. اچھا میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں, ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, اور حدیث پاک بھی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے, راستے میں عورتیں بیٹھی تھیں, میرے آقا نے فرمایا توبہ زیادہ کیا کرو, میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا. عرض کی یا رسول, سیانی تھی, عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو. سارا سال بندہ بیچارہ 24 گھنٹے سروس کر کے, 48 گھنٹے سروس کر کے, بیوی کے کپڑوں کا, کھانے کا, مزدور بندہ بھی تو کوئی ایسا ہوتا ہے. اور یار میاں چلو مزدور بندہ نہ بھی ہو, کاروباری بندہ بھی ہو, کوئی ایسا سال بھی آ جاتا ہے جس کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کاروبار کے اندر نفع نہیں ہوتا, اور ایک ایسی عید بھی آ جاتی ہے کہ جس عید کے اندر کپڑے بیوی کو نہیں لی دیے جاتے, تو بیوی کیا کہتی ہے, تو ساری زندگی ایویں گولی کیتی ہے میری. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے کو لبا کی ہے مینوں, تو تک خسماں نو کھانے مینوں ایویں تنگ ہی کیتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری زندگی بول دے نہیں یار, ساری زندگی کی محنت, وہ ایک جملے میں سب کچھ. اور حضور نے فرمایا لم یشکر الناس, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا, لم یشکر اللہ, وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو جب یہ بیوی اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رویہ اختیار کرتی ہے نا, حور 7 آسمانوں کے اوپر جنت کے اندر بیٹھ کے کہتی ہے, او کم بخت عورت, یہ تیرے پاس تو مہمان ہے, اصل یہ شوہر تو میرا کیوں تنگ کرتی ہے. اچھا میں آپ سے ایک جملہ, اب یہ جملہ اتنا قیمتی ہے نا, اگر ضائع کر دیا تو سمجھ لوں گا قبرستان میں بیان کر رہا تھا. سنیے, اچھا کیا ہے, حور کہاں بیٹھی ہے؟ اونچا بولو یار, جنت میں. اور بندہ اور بیوی کہاں کھڑے ہیں؟ زمین پر. 7 آسمانوں کے پار آتی ہے جنت, سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت. اور پھر کتنی سونی بنائی گئی ہے جنت, کس طریقے سے بنائی گئی ہے جنت. حور وہاں سے دیکھ کر کہتی ہے او کم بخت عورت. حور وہ اس کا کلام سن بھی رہی ہے, حور وہ اس کا کلام سن بھی رہی ہے, اور اسے عورت نہیں دیکھ رہی, نہ عورت اس کی گفتگو سن رہی ہے. عورت کو یہ طاقت نہیں, حور کو یہ طاقت دے دی گئی ہے کہ وہ وہاں سے کلام سن رہی ہے. وہ 7 آسمانوں کے پار جنت سے بیٹھ کے سن رہی ہے. حور کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار, حور کی اوقات کیا ہے؟ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا, جہنم سے لتر کھا کے, کٹ کھا کے, زنجیریاں دے نال جکڑے ہویا, جس وقت اسے حوض کوثر پہ دھویا جائے گا اور پھر جنت میں بھیجا جائے گا. جنت میں جائے گا, اللہ اسے ایک درجہ دکھائے گا. جب وہ درجہ دیکھے گا نا, منہ سے پانی آئے گا, تو کہے گا یا اللہ یہ دے دے. آواز آئے گی یہ دے دوں, اور تو نہیں مانگے گا. وہ کہے گا نہیں نہیں یا اللہ بس یہ دے دے, تیری قسم, تیری قسم اور نہیں مانگوں گا. اسے وہ دے دیا جائے گا. جب دوسرے درجے پہ پہنچے گا, تیسرا درجہ دکھایا جائے گا. جب اس کی وہ شان دیکھے گا, کہا یا اللہ مجھے یہ دے دے. کہا تو نے قسم نہیں اٹھائی تھی؟ کہا مولا قسمیں تو دنیا میں چلتی تھی. تو کہا یا اللہ یہ دے دے, اب تیری قسم اور نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب چوتھا اسے درجہ دیا نا, اسے چوتھا درجہ دکھائے گا, تیسرے درجے پہ پہنچا کے وہ مانگے گا نہیں, ڈرے گا. منگیا تو پچھلا ٹکٹ ہی نہ کٹیا جائے. آواز آئے گی عبدی. اللہ کس محبت سے کہہ رہا ہے, سنیے, ہائے ہائے ہائے, اللہ کس پیار سے کہہ رہا ہے, عبدی, میرے بندے, میرے بندے. لا تسل, مانگتا نہیں. وہ کہے گا یا اللہ مانگوں. آواز آئے گی مانگ تو صحیح, مانگ تو صحیح. جب وہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ تو 70 حوریں تو اسے مل جائیں گی. 70 حوریں تو میرے آقا گئے نا معراج پہ, تو کہا یہ حور ابو بکر کے لیے, یہ حور عمر کے لیے, یہ حور عثمان کے لیے. علی کا نہیں کہا. علی کا کہا بھی کیسے جاتا جس گھر میں فاطمہ ہو. جب سب حوریں دے دی گئی نا, تو حوروں کی جو سردار نہیں تھی وہ بیٹھی تھی اور تخت لگا کے بیٹھی تھی, سوچ رہی تھی سب تو ہو گئے, ابو بکر صدیق جیسا ہو گیا, عمر جیسا ہو گیا, عثمان جیسا ہو گیا, تو میں تو پھر حضور کے لیے ہوں. آگے بڑھ کے کہتی سونیا میں تیرے لیے. فرمایا چہرہ ویک شیشے, تو میرے بلال کے لیے ہے. آئے ہائے ہائے, بولتے ہی نہیں یار, تو میرے بلال کے لیے. نکھرا آیا چہرے پہ, کہا بلال موٹے ہونٹ,
کالا رنگ، اس کے لیے مجھے اور وہ بھی حوروں کی سردارنی کو کہا مت نخرا کر، ابھی تو میں نے اس سے بھی جا کے پوچھنا ہے وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ یہ حور کی اوقات ہے، تو مجھے بتاؤ نا، حور یہ اوقات رکھتی ہے عام حور، تو نبیوں کے امام کا کیا حال ہوگا؟ وہ مدینے میں بیٹھ کے دیکھ نہیں رہا میرے امتی یہاں مسجد حنفیہ کے اندر درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ حضور کی تو بات بڑی دور کی ہے، حضرت عمر فاروق منبر پر کھڑے ہو کے نہیں دیکھ رہے نہاون میں کیا ہو رہا ہے؟